بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انسان ہمیشہ سے یہ سوال کرتا آیا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے۔ یہی سوالات انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لے جاتے ہیں، وہ ہستی جو پہلا انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان موضوعات پر روشنی ڈالیں گے۔ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت آدم سے پہلے زمین پر کون آباد تھا؟ جنات اور فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی؟ جنت کا قیام اور آزمائش، زمین پر آمد، عبادت کا آغاز، نسل انسانی کا پھیلاؤ، پہلا قتل، حضرت آدم کی وفات اور ان واقعات سے حاصل ہونے والے عظیم اسباق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق ابتدا میں صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا، نہ اس کے اوپر کچھ تھا نہ نیچے۔ پھر پانی کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد پانی پر عرش قائم کیا گیا، پھر قلم کو پیدا کیا گیا، قلم کو حکم ہوا قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دو۔ یوں لوح محفوظ میں تمام تقدیریں درج ہو گئیں۔ یہ مرحلہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا۔ کائنات میں انسان سے پہلے بھی عقل رکھنے والی مخلوقات موجود تھیں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، گناہ سے پاک، ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے، اختیار رکھنے والی مخلوق، انسان سے تقریباً 2000 سال پہلے زمین پر آباد، لیکن جنات فتنہ و فساد، خون ریزی، سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے فرشتوں کا لشکر اتارا گیا، جنات کو شکست دی گئی، انہیں پہاڑوں، جنگلوں اور سمندروں میں دھکیل دیا گیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، مگر دل میں غرور چھپا ہوا تھا۔ یہی غرور بعد میں اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مٹی میں عاجزی ہے، مٹی میں برداشت ہے، مٹی میں زندگی پنپتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی، سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم، سخت، میٹھی، کڑوی، نمکین۔ اسی تنوع کی وجہ سے انسان مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف مزاجوں میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوئی، ناک تک پہنچی، چھینک آئی، زبان تک پہنچی تو الحمدللہ کہا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ پہلا مکالمہ تھا انسان اور اس کے رب کے درمیان۔ براہ راست تخلیق، روح الہی کا پھونکا جانا، فرشتوں کا سجدہ، علم الاسماء یعنی ہر شے کا علم۔ یہیں انسان کی عزت، ذمہ داری اور آزمائش کا آغاز ہوا۔ ابلیس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں کیوں جھکوں؟ یہ جملہ غرور، نسل پرستی، انا کی بنیاد بن گیا۔ حضرت آدم کی تنہائی کے لیے نیند طاری کی گئی، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ یہ تعلق محبت، سکون، رفاقت کا مظہر تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، جھوٹی قسمیں کھائیں، ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا۔ نتیجہ ممنوعہ درخت کا پھل، ندامت، آنسو، توبہ۔ حضرت آدم کی توبہ غرور نہیں، عاجزی سے تھی، اسی لیے قبول ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، زمین تمہارا ٹھکانہ ہوگی، وہیں جینا، مرنا اور اٹھنا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم سرندیپ، سری لنکا، حضرت حوا جدہ، بعد میں ملاقات میدان عرفات میں۔ حضرت آدم نے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ قائم کی، طواف کیا، نماز ادا کی۔ یہی مقام بعد میں کعبہ بنا اور قیامت تک قبلہ قرار پایا۔ حضرت آدم 960 سال زندہ رہے، اولاد دنیا بھر میں پھیل گئی۔ پہلا قتل، قابیل نے حسد میں حابیل کو قتل کیا۔ دنیا کا پہلا خون، شیطان کی پہلی کامیابی۔ فرشتے آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، تدفین کی، نماز جنازہ حضرت سیس نے پڑھائی۔ عظیم سبق، غرور تباہی لاتا ہے، توبہ نجات دلاتی ہے، علم انسان کو بلند کرتا ہے،
شیطان کا راستہ ہمیشہ دھوکے سے شروع ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت آدم کی عاجزی عطا فرما، ہمیں شیطان کے قرب سے بچا اور ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔